بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت نے ملک بھر میں 8 فروری کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ الیکشن کا انعقاد جلد ہو جائے۔ پاکستان کا سیاست کا منظرنامہ بھی بدل چکا ہے اور چند دنوں تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی نے باقاعدہ سیاسی کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی دو جلسے چند دنوں میں کر چکی ہے، جبکہ نون لیگ نے الیکشن سیل کا سربراہ اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا ہے۔ شہباز شریف نے الیکشن تاریخ کو ویلکم کیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے مینڈیٹ کے لے کر آنے والی حکومت ہی ملک کو صحیح سمت میں لے جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ یہ انتخابات پاکستان کو نہ صرف استحکام بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے، نفرتوں انتشار کی سیاست کے خاتمے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور عوام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا تو میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں ایک سازش کے تحت روک دیا گیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں عمران نیازی کے لیے راہ ہموار ہوئی تھی۔ پولیٹیکل انجینئرز نے پروجیکٹ عمران لانچ کرنے کے لیے نیب اور عدلیہ کے ذریعے نون لیگ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ نواز شریف پر مقدمات بنا کر عدالتوں سے سزا دلوا کر جیل میں بند کر دیا تھا۔ عمران کے لیے سیاسی میدان کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد عمران کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانے کے لیے اتحادیوں کا بھی بندوبست کیا تھا۔ پروجیکٹ عمران کی ناکامی اور ملکی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پروجیکٹ عمران کو کلوز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پروجیکٹ عمران کلوزنگ کے دوران 9 مئی کا افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ عمران کو اپنی ناکامیوں کا بخوبی علم تھا، اس لیے عمران نے پولیٹیکل انجینئرز کا مقابلہ کرنے کے لیے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا بریگیڈ تیار کی تھی، جو باقاعدہ کے پی حکومت کے پے رول پر تھی۔ اس بریگیڈ کو ابھی تک ملکی سلامتی اداروں، سیاستدانوں، عدلیہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران نے نہ صرف ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا بلکہ عوام، سیاست، علماء، وکلاء، عدلیہ، طلباء، حتیٰ کہ ملک کی سلامتی کے اداروں کو بھی اندرونی طور پر تقسیم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ 2018-2023 میں غلطیوں کو درست کیا جا رہا ہے۔ جو غلطیاں 2018 میں پولیٹیکل انجینئرز نے کی تھی پروجیکٹ عمران پر، اب 2023 میں ان غلطیوں کو درست کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو سیاستدان خیر بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی سے 2 سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پارٹی کی قیادت
پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کر رہے ہیں۔ مزید پارٹی تو پی ٹی آئی سے نہیں بنے گی، لیکن بہت سارے سیاستدان پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے ہیں۔ صورتحال یہی رہی تو پی ٹی آئی کے پاس ٹکٹ لینے والوں کی بہت زیادہ کمی ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، اگر پی ٹی آئی کا پی پی کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے اور استحکام پارٹی نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوتا، تو پنجاب میں نون لیگ کے لیے ٹف ٹائم ہوگا۔ پنجاب خصوصاً لاہور میں کاف لیگ، پی ٹی آئی، پی پی، ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، آئی پی پی کا مقابلہ نون لیگ سے ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سیاسی میدان میں اتریں گے۔ کے پی میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی، پارلیمنٹیرین، جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مقابلے میں ہوں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کراچی میں ٹف ہو سکتا ہے، لیکن اندرون سندھ پی پی کا مقابلہ کسی بھی بڑی جماعت سے نہیں ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی بھرپور کوشش کریں گے کہ پی پی کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ پی پی سندھ کی حکومت کی حد تک مطمئن نظر آ رہی ہے۔ فی الحال زرداری صاحب، خورشید شاہ نون لیگ پر سیاسی گولہ باری کر رہے ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر ابھی تک شدت نہیں آئی۔ جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے، اس سے واضح اکثریت کسی پارٹی کے پاس نہ ہوگی اور نہ کوئی سیاسی پارٹی خود مختار حکومت بنا سکتی ہے، بلکہ مرکز اور صوبوں کے اندر اتحادی حکومتیں بنتی نظر آ رہی ہیں۔ جو موجودہ سیاسی پارٹیوں کی صورتحال ہے، یہ اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ عوام اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر سکیں۔ لیول پلینگ کا ایشو تو پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ہو سکتا ہے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ مطالبے کا جو مطلب ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اب آج ایک ٹویٹ ہوا ہے، ثنا بچا نے ٹویٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک خبر بریک کی ہے کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں معاملات طے پا گیا ہے۔ اب تک کی خبر کے مطابق جہاں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے، وہاں نون لیگ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ تو طلال چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ خبر درست نہیں ہے۔ پاکستان کی ہر جماعت نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتی ہے، مگر ابھی تک کسی بھی قومی یا علاقائی پارٹی سے نون لیگ کا اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وقت نون لیگ کے بعد استحکام پارٹی نے اپنے
اپنے جلسے جلوس کرتی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ پنجاب حکومت میں شراکت دار بن جائے، اس کے چانس ہیں، لیکن فی الحال جو ہے طلال چودھری صاحب جو ہے وہ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو ہے، کل رات بزدل دشمن نے پی ایف میاں والی ایئر بیس پر بزدلانہ حملہ کیا تھا۔ پاکستانی عوام اس بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتی ہے اور بہادر فورس کی بروقت کارروائی اور فوج کے جوانوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے دشمن یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کے دشمن غلط فہمی میں ہیں کہ وہ پاکستانی افواج کو سرپرائز دیں گے۔ جو بھی پاکستانی فوج کو دہشت گرد سرپرائز دینے کے لیے آئیں گے تو ان کا جواب ان کو اسی طرح دیا جائے گا جس طرح میاں والی ایئر بیس پر ہمارے بہادر فوجی جوانوں نے ان کو واصل جہنم کر کے دیا ہے۔ دراصل 9 مئی کو یوتھیوں نے جو ہے نا وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا اور میاں والی ایئر بیس پر بھی یوتھیوں نے چڑھائی کی تھی، تو پاک فوج جو ہے وہ خاموش رہی۔ وہ اس لیے خاموش تھی کہ یہ پاکستانی ہماری عوام ہے اور ان پر گولی نہ چلائی جائے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے، اور خاص کر اعتزاز حسن صاحب جو وکیل ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ عہدیدار ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ پاک فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی۔ دراصل پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے ان کی خواہش تھی کہ ان لوگوں کے ایسی جگہوں پہ یوتھیوں کو بھیجا جائے جہاں پہ جا کے یہ تخریب کاری کریں اور پاک افواج جو ہے ان پر گولی چلائے اور اس پر پی ٹی آئی کی قیادت سیاست کرے۔ یہ بہت زبردست فیصلہ پاک افواج نے کیا تھا کہ اس وقت کسی پر ایک فائر نہیں کیا، بلکہ بہت صبر تحمل سے یہ سب کچھ برداشت کیا، اور ان یوتھیوں کی پریکٹس کو دیکھ کر یہ دہشت گرد بغیرتوں نے جو ہے نا وہ اپنی کوشش کی کہ ہم بھی اسی طرح جا کے کریں گے اور پاک افواج خاموش رہے گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاک فوج اپنی عوام کے ایشو پہ تو خاموش ہو جاتی ہے، لیکن جو پاک فوج کو للکارے اور دہشت گرد بن کر دہشت گردی کرنے کے لیے آئے تو پاک فوج اس کو بھرپور جواب دیا کرتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔